تو پہلی بات ہوئی نکاح کا شرعی حکم کیا ہے۔ نکاح عام حالات میں سنت ہے، سنت مؤکدہ۔ نمبر 2، دوسری بات یہ ہے کہ نکاح کے تعلق سے دوسری بات جو اہم بات پیش کرنے کی ہے، اس وقت ہم اپنی مجلس میں 10 باتیں پیش کریں گے۔ ان میں سے دوسری بات یہ کہ نکاح میں کیسی خاتون کا انتخاب کرنا چاہیے، نکاح کیسی عورت سے کرنا چاہیے اور نکاح میں کیسی خاتون کا انتخاب کرنا چاہیے۔ حدیث شریف میں بخاری مسلم کی روایت ہے، حدیث متفق علیہ کہلاتی ہے، متفق علیہ وہ حدیث کہلاتی ہے جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہو ایک ہی صحابی سے۔ امام بخاری اور امام مسلم کسی حدیث کو نقل کریں ایک ہی صحابی سے، اور حدیث کی ان دو بڑی بڑی کتابوں میں کوئی حدیث آ جائے تو اس کو متفق علیہ کہتے ہیں، الذی اتفق علیہ شیخان من صحابی واحد۔ تو بخاری مسلم دونوں کی روایت میں ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تنکح المرأۃ لاربعین، تنکح المرأۃ لاربعین، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها۔ آگے حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ہم محمد رسول اللہ کے غلام ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب محمد رسول اللہ کے غلام ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور فرما رہے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم تنکح المرأۃ لاربعین، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها، اور آگے حضور فرما رہے ہیں اور فرمائی فاظفر بذات الدین، کہ عورتوں سے 4 وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے۔ یعنی لوگوں کے انتخابات جو ہوتے ہیں الگ الگ ہوتے ہیں، ان کے اپنے مقصد ہوتے ہیں، الگ الگ ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ نکاح کرتے ہیں مالدار سمجھ کر کہ مالدار گھرانہ ہے، خاندان ہے، کنبہ ہے، لالچ کے ارادے سے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ بہت بری نیت ہے اور برا لالچ ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو مالدار گھرانے کو ترجیح دیتے ہیں اور اسی لیے نکاح کرنا چاہتے ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو حسن و جمال پر جاتے ہیں، ظاہری خوبصورتی پر جاتے ہیں۔ نمبر 3، کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو خاندانی شرافت کو سامنے رکھتے ہیں، اور آگے حضور نے فرمایا کہ تمہیں ان باتوں سے نکاح نہیں کرنا، نہ تو مالدار سمجھ کر نکاح کرنا ہے، نہ ظاہری خوبصورتی کو رنگ و روپ کو دیکھنا ہے۔ ظاہری خوبصورتی کیا چیز ہے، رنگ و روپ کیا ہے، حسن صورت چند روزہ، حسن سیرت مستقل۔ یہ ظاہری جو خوبصورتی ہے یہ وقتی چیز ہے، اصل باطنی سیرت ہے۔ تو تمہیں نہ تو مال کو دیکھنا ہے، نہ ظاہری خوبصورتی دیکھنی ہے، اور نہ خاندانی شرافت، بلکہ اصل جو معیار ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو معیار متعین کیا، اصل جو معیار ہے وہ دیندار، فاظفر بذات الدین، تم دیندار عورت سے نکاح کرو۔ اس لیے امام مسلم نے اپنی سند سے صحیح مسلم میں ایک حدیث نقل کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا کلھا متاع، الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ۔ دنیا یہ سارا کا سارا ضرورت کی چیز ہے، اور دنیا کے سامان میں سے سب سے بہتر ضرورت کی چیز یعنی سامان نیک عورت، المرأۃ الصالحہ، نیک عورت۔ دونوں حدیثوں میں یہی بات کہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 4 وجہ سے لوگ نکاح کرتے ہیں۔ کچھ لوگ مالداری کو ترجیح دیتے ہیں، کچھ لوگ خوبصورتی کو ترجیح دیتے ہیں، اور کچھ لوگ خاندانی شرافت کو ترجیح دیتے ہیں۔ تمہیں یہ نہیں دیکھنا، تمہیں دیندار عورت سے نکاح کرنا ہے۔ آقا فرماتے ہیں خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا کے ساز و سامان میں بہتر نیک عورت ہے۔ نمبر 3، 10 میں سے تیسری بات یہ ہے کہ نکاح میں خرچ کی مقدار کیا رہنی چاہیے، نکاح میں خرچ کی مقدار کیا رہنی چاہیے۔ امام بیہقی نے اپنی سند سے ایک حدیث نقل کی ہے ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ معونۃ، ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ معونۃ، کہ سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جس میں خرچہ کم سے کم ہو۔ اور کرنے کی بات ہے، حضور فرما رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں، ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ معونۃ، سب سے برکت والا نکاح وہ کہلائے گا جس میں خرچہ کم سے کم ہو۔
حضور فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کتنی بڑی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی بات کہہ دی. غور کرنے کی بات ہے، سب سے برکت والا نکاح وہ کہلائے گا جس میں خرچہ کم سے کم ہو. ہم اپنی شادیوں کا جائزہ لیں، ہمارے خرچے کتنے ہوتے ہیں؟ نمبر 4، چوتھی بات یہ ہے کہ نکاح خوانی کہاں ہونی چاہیے. 10 میں سے چوتھی بات، یعنی نکاح کہاں پڑھانا چاہیے، نکاح کی مجلس کہاں ہونی چاہیے. امام ترمذی نے اپنی سند سے حدیث نقل کی ہے، اعلنوا النکاح وجعلوه فی المساجد، اعلنوا النکاح وجعلوه فی المساجد. نکاح کا اعلان کرو. اعلان ہو رہا ہے، بہرحال اعلان تو ہوتا ہی ہے، چرچا ہوتا ہے، مگر دوسری بات حضور نے کہی وجعلوه فی المساجد، نکاح مسجد میں پڑھایا کرو. نکاح کی مجلس مسجد میں رکھا کرو. اسی لیے اس حدیث کی وجہ سے حضرات علماء نے لکھا ہے، مستحب ہے. در مختار فقہ کی کتاب ہے، فتوے کی کتاب ہے، وہ میں پڑھایا کرتا تھا. در مختار بڑی مدت تک پڑھائی، 20 سال تک. فتوے کی کتاب ہے، اس سے فتویٰ دیا جاتا ہے. اس میں لکھا ہے کہ نکاح کا مسجد میں ہونا مستحب ہے. نمبر 5، پانچویں بات، 10 میں سے 5ویں بات ہے کہ مہر کی مقدار کیا رہنی چاہیے. جو مہر باندھا جاتا ہے تو مہر کی مقدار کیا ہونی چاہیے. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر کی کم سے کم مقدار بھی متعین کر دی، اور یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ زیادہ مہر باندھنا اچھی بات نہیں. مہر کی کم سے کم کیا مقدار ہے؟ امام دارقطنی نے اپنی سند سے ایک حدیث نقل کی ہے جس کے الفاظ برکت کے لیے آپ حضرات کے سامنے سناتا ہوں. لا مہر اقل من 10 دراہم، لا مہر اقل من 10 دراہم. 10 درہم سے کم کوئی مہر نہیں ہوگا. درہم کہتے ہیں چاندی کے سکے کو. پہلے سونے چاندی کے سکے چلتے تھے تو چاندی کے سکے کو درہم بولتے ہیں، جمع اس کی دراہم آتی ہے. آپ فرما رہے ہیں کہ 10 درہم سے کم کوئی مہر نہیں ہوگا، اور 10 درہم کے یعنی چاندی کے سکے کے 3 تولے بنتے ہیں. 3 تولے چاندی. 1 تولہ آپ حضرات جانتے ہیں 10 گرام کا ہوتا ہے، تو 3 تولے چاندی کے 30 گرام ہوں گے. مطلب حدیث شریف کا یہ ہے کہ کم سے کم اتنا مہر باندھا جائے جس میں 3 تولے چاندی آ سکے. 3 تولے چاندی کے پیسے کم سے کم. اس سے کم مہر باندھنا وہ صحیح نہیں ہے. اتنے پیسے کہ جس میں 3 تولے چاندی کے پیسے بنتے ہوں، بس. اس سے کم مہر مقرر کرنا وہ درست نہیں ہے. کم سے کم اتنے پیسے کہ جس میں 3 تولے چاندی. اور زیادہ مہر کتنا ہونا چاہیے؟ سنن اربع حدیث کی 4 کتابیں ہیں جو سب جگہ جہاں دور حدیث کی تعلیم ہوتی ہے وہاں پڑھائی جاتی ہے. ہمارے جامع مدارس میں یہ سب ساری کتابیں ہوتی ہیں. ترمذی شریف، ابو داؤد شریف، نسائی شریف، ابن ماجہ شریف. ان 4 کتابوں کو سنن اربع کہتے ہیں. سنن سنت کی جمع، اربع کے معنی 4. ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، چاروں کتاب میں لکھا ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا الا لا تغالوا صدقۃ النساء، الا لا تغالوا صدقۃ النساء. یہ بہت مختصر سی مجلس ہے، انشاءاللہ 5 باتیں ہو گئی ہیں. 5 باتیں اور کہہ کر پھر نکاح پڑھایا جاتا ہے. آپ حضرات اہتمام سے سن جائیں. الا لا تغالوا صدقۃ النساء، عورتوں کے مہر میں گرانی مت مقرر کیا کرو، یعنی زیادہ مہر مت باندھا کرو. اتنا زیادہ مہر کہ جس کا دینا ہی مشکل ہو جائے کہ صاحب مہر تو باندھ لیا بہت کچھ، لوگوں کو دکھانے کے لیے، نمائش کے لیے، کہلانے کے لیے کہ ہاں بہت بڑی مقدار مقرر کر دی گئی ہے، اور دل میں یہ بات ہے کہ مہر دینا نہیں ہے. عام طور سے اسی حالات ہو. اللہ حفاظت فرماوے. دل میں، ہمارے دل میں ایک چور بیٹھا ہوا. وہ چور کیا ہے کہ مہر دینا نہیں ہے. غلط بات ہے. مہر کی اتنی مقدار باندھی جائے جو مقدار دے دی جائے. دین مہر قرض ہے، ادائیگی اس کی حلال میں قرض ہے. اور یہ پہلے سے دماغ بیٹھا لینا کہ مہر معجل ہوگا. نکاح پڑھانے والے کو باقاعدہ لکھا جائے مولوی صاحب مہر معجل لکھیو. معجل کے معنی ادھار، اور معجل عین سے عین، تاجر نقد، معجل نقد، نقد کو کٹوا دیتے ہیں، ادھار لکھواتے ہیں. اور دل میں ذہن میں یہ چور بیٹھتا ہے کہ صاحب اخیر میں معاف کروا دیں. یہ تو غلط بات ہے. مہر قرض ہے، ادائیگی اس کی قرض. تو شریعت نے کم سے کم مقدار میں متعین کی، اور زیادہ مہر باندھنے کی معنی
نمبر 6 چھٹی بات 10 میں سے چھٹی بات یہ ہے کہ رخصتی کے بعد اگلے دن والا عمل کیا ہونا چاہیے. لڑکی کو لانے کے بعد بیوی کو لانے کے بعد اگلے دن والا عمل کیا ہونا چاہیے. اگلے دن والا عمل ولیمے کا عمل. ولیمہ سنت و مستحب ہے اور بخاری مسلم دونوں کی روایت میں ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اولم ولو بشاتین، اولم ولو بشاتین، ولیمہ کیا کرو اگرچہ ایک بکری ذبح کر کے ہی کیوں نہ ہو. نمبر 7 ساتویں بات ہے کہ ولیمے کے کھانے میں اور دعوت کے کھانے میں کن لوگوں کو بلانا چاہیے. ولیمے میں دعوت کے کھانے میں کن لوگوں کو بلانا چاہیے. حدیث شریف میں ہے کہ سب سے بہتر دعوت کا کھانا وہ ہے جس میں غریبوں کو بلایا جائے. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. کوئی مولوی صاحب کا کہنا میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوں، میں تو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات رکھ رہا ہوں. میں تو ان کا غلام ہوں. حضور کیا کہہ رہے ہیں؟ سب سے بہتر کھانا وہ ہے جس میں غریبوں کو بلایا جائے. اپنے تعلق دار کو تو بلاتا ہی آدمی، رشتہ دار کو تو بلاتا ہی، یہ دوستوں کو تو بلاتا ہی، لیکن غریبوں کو بلایا جائے. اور وہ کھانا جس میں غریبوں کو نظر انداز کر دیا جائے حضور نے اس کو بدتر کھانا بتایا. حضور کے جملے سنیے. آپ فرما رہے ہیں شرط الطعام طعام الولیمہ یدعى الاغنیاء ویترک الفقراء. بدترین کھانا وہ کھانا ہے دعوت کا کھانا جس میں مالداروں کو بلایا جائے اور محتاجوں کو چھوڑ دیا جائے، غریبوں کو یاد رکھنا. نمبر 8ویں بات یہ ہے کہ نکاح سے مقصد کیا ہونا چاہیے. نکاح کرنے والے کو کیا نیت کرنی چاہیے. نکاح سے نیت کیا ہے، مقصد نکاح کیا ہے. مقصد نکاح 3 نکاح ہمیں نیت کیا کرنی ہے. 3 نیت. نمبر 1 پہلی بات اتباع سنت کہ یہ نبیوں کی رسولوں کی سنت ہے اور نسل انسانی کو پھیلانے کا طریقہ ہے. نمبر 2 دوسری بات تکثیر امت کی نیت، امت اس سے بڑھے گی، امت محمدیہ بڑھے گی. نمبر 3 تیسری بات حصول عفت پاک دامنی حاصل، پاک دامنی حاصل. اتباع سنت کی نیت کرنی ہے، امت پھیلے گی بڑھے گی، امت محمد اور پاک دامنی حاصل. چنانچہ امام بیہقی نے حدیث کا جملہ نقل کیا فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ. نکاح سے نگاہ کی حفاظت ہوتی ہے، شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے. نمبر 9 نویں بات ہے کہ بیوی کا نفقہ کیا ہے، وہ ہمیں بھی بتا دیں خرچہ کیا ہے. اور 10ویں بات ہے کہ نکاح کا نتیجہ یعنی نکاح کے بعد جب بچہ پیدا ہو تو بچے کے تعلق سے ماں باپ کی ذمہ داری کیا ہو. نتیجہ نکاح ہوتا تو نتیجہ نکاح پر بچے کے پیدا ہونے پر ماں باپ کے ذمہ کیا بات ہوتی ہے. حدیث شریف یہ کہتی ہے کہ ماں باپ کے ذمہ 3 باتیں ضروری ہیں. 3 باتیں ماں باپ کے ذمہ ضروری ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ بچے کا اچھا نام فَلْيُحْسِنْ اسْمَهُ. دوسری بات یہ ہے وَأَدِّبْهُ اچھی تعلیم دے، اچھی تربیت. تیسری بات یہ ہے کہ جب بچہ بڑا ہو جائے تو مناسب رشتہ ڈھونڈ کر اس کا نکاح کرتا ہے. یہ اچھا نام رکھا جائے، اچھی تعلیم دی جائے، بالغ ہو جائے تو مناسب رشتہ تلاش کر کے نکاح. اس وقت ایک موقع کو غنیمت جان کر نکاح کے تعلق سے ہم نے 10 باتیں پیش کی ہیں. یہ 10 قیمتی اصول ہیں. اللہ ہمیں بھی اور آپ کو بھی ان اصول کو اختیار کرنے کی توفیق مرحمت فرمائیں. یہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی باتیں ہیں. یہ حدیث کی روشنی میں، دلیلوں کی روشنی میں بات کہی گئی ہیں. یہ اور یہی بات ہے کرامت ہوتی ہے. اور اس وقت جو سب سے بنیادی بات ہے ہمیں اپنی نیت درست کرنی. تصحیح نیت. مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ تصحیح نیت. مسلمان وہ ہے جو اپنی نیت درست رکھے. نیت درست رکھے کہ ہم سے ہمارا بھائی مطمئن رہے گا، ہم کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، خود کو اسلام کے دائرے میں لائیں گے اور اپنے بھائی کا بھی ہم فائدہ سوچیں گے جیسا ہم اپنا فائدہ سوچیں گے. شریعت تو یہی کہہ رہی ہے. اسی کا نام ایمان. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.
چلیے